السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جہاں پر مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں سے جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے بات آگے شروع کرتے ہیں۔ مودودی صاحب کی مختلف جہاد کے نام پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور دفاعی جنگوں کے دور کو وہ ایکیڈیمیکلی، فلسافیکلی اور اسکالرلی ڈسٹارٹ کر کے انہوں نے کس طرح پیش کیا اور کس طرح آگے متشدد رویوں کی بنیاد رکھی مسلمان نسلوں کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، اس تسلسل میں بات چل رہی تھی۔ تو پھر آخری چھلانگ کیا لگائی انہوں نے، کہتے ہیں کہ لیکن ابھی تک بھی مولانا اپنے مافی الضمیر کو پوری طرح ادا نہیں فرما سکے اور ایک آخری چھلانگ لگانی باقی ہے۔ مودودی فکر یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اشاعت اسلام کو تلوار سے کوئی واسطہ نہ ہو اور تشدد کے بغیر بھی کوئی مذہب دنیا میں پھیل سکے۔ چنانچہ قتال کی غرض و غایت جزیہ حاصل کرنا بیان فرما کر یہ ثابت فرمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اشاعت اسلام کے لیے تلوار بہرحال ناگزیر تھی۔ چنانچہ انگریزی کے اس محاورے کے مطابق کہ بلی بیگ سے باہر آ گئی، کیٹ از ناؤ آؤٹ آف دا بیگ، دل کی بات آخر باہر نکل ہی آتی ہے اور مولانا اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر اس الزام کے ساتھ جست لگاتے ہیں کہ، اب انورٹڈ کامز میں مولانا کی تحریر ہے، لیکن جب معجزات کی ناکامی کے بعد داعیے اسلام نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے بعد وہ سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں جو اب تک سینے میں بھرا پڑا تھا۔ افسوس کہ اس مقام سے پہلے اگر مولانا کے قدم تمسخر کی حدود میں اٹھ رہے تھے تو اس چھلانگ کے ساتھ ہی سری ظلم و ستم کی حد میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنے مخصوص رنگ میں رات کو دن اور دن کو رات بتاتے ہوئے اشاعت دین کے اسی خونی تصور کو عین راستی اور حق دکھاتے ہیں۔ آخری نتیجہ ان تمام سیاہ کیے ہوئے صفحات کا یہ نکلتا ہے، یعنی جو صفحے کالے کیے گئے تھے اس طرح کے فلسفی کے ساتھ، آخری نتیجہ مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آخری نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس طرح یہ کہنا غلط ہے، یہ انورٹڈ کامز میں وہ تحریر کوٹ کر رہے ہیں مولانا کی کتاب الجہاد فی الاسلام میں سے، جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الجہاد فی الاسلام 138 صفحہ۔ اب یہ دیکھیں یہ کس طرح کی یہ مطلب ایکروبیٹک تحریر ہے۔ فقرہ کیا لکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ دیکھا آپ نے؟ اب یہاں سے مرزا طاہر احمد صاحب تبصرہ فرما رہے ہیں، کچھ دیکھا آپ نے کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا نکلے، کس غرض سے تلوار پکڑی تھی اور کہاں استعمال ہونے لگی۔ مولانا کی اس ڈپلومیسی کو دیکھ کر خود بخود ذہن ان ممالک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو اپنے دفاع کی غرض سے ہتھیار لے کر جارحانہ مہمات میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ مولانا کو اختیار ہے کہ جو چاہے کریں اور جس طرح چاہیں سوچیں، صرف اتنی احتیاط لازم تھی کہ حاسد دشمن کے لیے جو پہلے دن سے ہی اسلام اور داعیے اسلام پر بشدت حملہ آور ہے اور موقع کی تلاش میں ہر آن چوکس اور ہوشیار ہے، خود اپنے ہاتھ سے قلعے کے دروازے تو نہ کھولتے۔ یہ ہے جو اندر سے وار کیا ہے مولانا نے اسلام کے قلعے پر۔ اگر مولانا نے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کیا ہوتا یا انہیں تاریخ اسلام کی کچھ بھی واقفیت نہ ہوتی تو میں اس خیال سے تسلی پا لیتا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لا علمی میں کہہ رہے ہیں، مگر افسوس کہ یہ کہنے کی بھی گنجائش باقی نہیں۔ علم سب اپنی جگہ پر ہے اور سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ اس نظریے کو جھٹلا رہا ہے کہ اشاعت اسلام میں تلوار کو
کوئی ذرہ بھر بھی دخل تھا۔ اسی نظریے پر مصر ہیں اور ببانگ دہل مصر ہیں اور نہیں بتا سکتے کہ اگر دلوں کے زنگ دھونے کے لیے تلوار ایسی ہی ضروری تھی، اگر دلوں کے زنگ دھونے کے لیے تلوار ایسی ہی ضروری تھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے زنگ کس تلوار نے دھوئے تھے؟ اور کس تلوار نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں توحید کا نور داخل کیا تھا؟ پھر وہ تلوار کون سی تھی جس نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن العوام کو مسلمان کیا تھا؟ اور وہ کون سی تلوار تھی جو حمزہ اور طلحہ کے دل کو ایمان بخش گئی؟ عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن عبداللہ، عثمان بن مظعون اور سعد بن ابی وقاص کے دل کس تلوار کی آب سے مصفا ہو گئے تھے؟ وہ سارے مہاجرین اور وہ سارے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی تعداد 1000 تک جا پہنچتی ہے اور جن سے متعلق خود مولانا کو بھی تسلیم ہوگا کہ ان کے قبول اسلام میں کسی تلوار کے دخل کا شائبہ تک نہیں تھا، کس طرح تطہیر قلوب کے یعنی دلوں کو صاف کرنے کے اس ضروری ہتھیار یعنی تلوار کے بغیر پاک دل ہونے میں کامیاب ہو گئے؟ کس طرح ان کے زنگ کھرچے گئے اور نیا رنگ چڑھانے کے لیے دل سیکل کیے گئے؟ یہ سواد یہ کاف 2 نقطے والی اور لام سائیکل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو آب دینے اور چمکانے سے پہلے اس کی ربنگ کرتے ہیں۔ مولانا تاریخ اسلام پر ایک نظر ڈال کر بتائیے کہ کیا یہ درست نہیں کہ یہ مہاجرین اور انصار جن کے قبول اسلام میں تلوار کے دخل کے آپ بھی منکر ہوں گے، یہی تو وہ اسلام کا پھل تھے جو پھل لگانے کے لیے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ یہ وہی تو ہیں جنہیں اسلام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا تھا، اے بنی آدم، یہ ہیں وہ کائنات کا خلاصہ جسے پیدا کرنے کے لیے کائنات کو خلعت وجود بخشی گئی۔ یہی ہیں جنہیں آسمان ہدایت کے ستارے کہا گیا، اور انہی میں سے کچھ تھے جن سے متعلق بدر کے میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر خدا کے حضور دعا کی کہ اللہم انا ان اہلکتا حاضح الاسابتا فلن تعبدا فی الارض ابدا، اے اللہ اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو زمین میں پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی عباد کی سرتاج جماعت تھی جن کے دل رب العرش کی تختگاہ بن گئے اور سینے خدا کے ذکر سے معمور ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیا یہ وہی عرب کے بسنے والے آزاد منش نہ تھے جن کے دل الا ماشاء اللہ قبول اسلام سے پہلے طرح طرح کی بدیوں کے پھندوں میں گرفتار تھے اور شرک کا زنگ ان پر تہ بتہ چڑھا ہوا تھا، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی پانی سے دھویا اور پاک و صاف کیا، پھر ان کے ظاہر و باطن کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں خوب رنگین کر دیا، یہاں تک کہ یہ رنگ ان کی روح کی گہرائیوں تک اتر گیا اور ایسا وافر ہوا کہ پیشانیوں سے پھوٹنے لگا۔ مگر ایک مرتبہ بھی اس عظیم روحانی انقلاب کے دوران میں داعی اسلام کو آلات جنگ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ کیا وہ بعد کے آنے والے مسلمان جو اسلام کے ایک عام روحانی غلبہ کے بعد مسلمان ہوئے ان ستاروں کی خاک پا کے بھی برابر تھے؟ مولانا آپ کہاں چلے گئے ہیں اور کن ویرانوں میں بھٹک گئے؟ سنیے کہ میں خدا کی عظمت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اپنی اشاعت کے لیے کسی دوسرے سہارے کا محتاج نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ تلوار کا کام کلبہ رانی ہے یعنی ہل چلانا، اور یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ تلوار قبول ہدایت سے پہلے دلوں کے زنگ دور کرتی ہے؟ کیا آپ فطرت انسانی کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ اس کھلی ہوئی حقیقت سے بھی آشنا نہیں کہ تلوار سچائی کے بیج کے لیے کلبہ رانی نہیں کرتی بلکہ خود نفرت اور بغاوت کے بیج بوتی ہے اور فطرت انسانی کے انگ انگ کو زہر آلود کر دیتی ہے؟ نہیں، اسلام ہرگز تلوار کے زور سے دلوں پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ خود اپنی ذات میں ایک کامل روحانی طاقت ہے جو اپنے حق کے زور سے ہر سرکش سے سرکش سر کو
خم کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ بتائیے کہ عمر کا سر کس تلوار نے خم کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے یا سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت نے؟ ملین ڈالر کویسچن ہے، یا آج جو تلوار اور کلاشنکوف کے دور سے زور پر اسلام مسلط کرنے لگے ہیں۔ مولانا کو اپنے اس متشدد نظریے کی تائید میں اسلام تنہا نہیں بلکہ تلوار کے سہارے سے ہی پھیل سکتا ہے۔ تاریخ اسلام سے اگر کوئی دور کی گواہی مل سکتی ہے تو وہ صرف یہ کہ جب اسلام کو فتح مکہ کے بعد سیاسی غلبہ نصیب ہو گیا اور جنگ حنین نے حملہ آور دشمنوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ ہے وہ تنہا تاریخی دلیل جس کے کھونٹے پر یہ سارا نظریہ ناچ رہا ہے۔ اس فکرے سے ذرا یہ جو آیا ہے کہ یہ تنہا تاریخی دلیل ہے جس کے کھونٹے پر یہ سارا نظریہ ناچ رہا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں تو یہ محاورہ یا اس سے ملتے جلتے بعض محاورے آپ کو سابقہ پروگرام آئینہ میں یا کسی وقت جب انسان ریبٹ کر رہا ہوتا ہے اور رد عمل دکھاتا ہے تو بعض جگہ آپ کو ایسا ڈکشن ملتا ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے اور دل خوش کن حیرت اور بلکہ ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ سب کانشیسلی یہ ڈکشن یہیں سے گیا ہوا ہے۔ آئیے ہم کچھ دیر کے لیے اس دلیل کو تسلیم کر کے دیکھیں کہ ان کے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے دلوں کو، یعنی یہ جو ابتدائی 1500 تھے ان کو چھوڑ کے جو بعد میں عام غلبہ ہوا ہے سیاسی، تو اس میں جو مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کو تلوار نے کس درجہ زنگ سے پاک کیا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہی بعد کے آنے والے تھے جنہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی خدمت اسلام یہ کی کہ اسلامی حکومت کے خلاف ایک عام علم بغاوت بلند کر دیا اور لشکر در لشکر مرکز اسلام کی طرف چڑھ دوڑے۔ مولانا آئیے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ اگر یہی وہ لوگ تھے جن کے سر تلوار نے خم کیے تھے اور جن کے دلوں کو زنگ سے خوب صاف کر کے اسلام کا نور قبول کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو یہ زنگ تو دوڑا چلا آتا ہے اور دلوں کو پھر ہر سمت سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دیکھیے کہ یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں اسلام کے لیے دشمن کے تیروں کے سامنے اپنے سینے سپر کیے۔ کیا وہی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں تھے جن کے دلوں سے جاہلیت کے زنگ کو کسی تلوار نے نہیں چھڑایا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا؟ وہ ایک نبی کے چہرے میں جو اعجازی شان اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، یہ اس سے زنگ چھوٹے ہوئے تھے، اور وہی ہے دیر پا صفائی۔ میں نے مندرجہ بالا استدلال محض اس مفروضے کو کچھ دیر تسلیم کرتے ہوئے پیش کیا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام محض اپنی صداقتوں کے زور سے نہیں بلکہ تلوار کی مدد سے داخل ہوا تھا۔ تلوار نے پہلے ہل چلایا، پھر اسلام نے بیج بو دیا۔ مولانا مودودی اس طریقے اشاعت اسلام کو اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام کے صفحہ 138 اور 39 پر پیش فرماتے ہیں کہ یعنی پہلے ہل چلایا اور پھر اسلام کا بیج بویا، تلوار کے ذریعے ہل چلایا، تب کہیں جا کر اسلام کی فصل پیدا ہوئی۔ پس میں مولانا کو اس فصل کا پھل دکھا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ پورا عرب جب مرتد ہوا تھا، جو مبینہ طور پر تلوار کے حل کی پیداوار تھی۔ اب میں قارئین کے سامنے وہ حقائق پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل عرب کے قبول اسلام میں نہ پہلے، نہ درمیان میں، نہ بعد میں کبھی بھی تلوار کو دخل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں اسی گروہ کو لیتا ہوں جو سب سے بعد میں مسلمان ہوئے، یعنی جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے یعنی وہ جو گروہ در گروہ ہے اس طبقے سے جن کا تعلق ہے، اور جن سے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے براہ راست تلوار کے خوف سے یا بالواسطہ اس کے اثر سے اسلام قبول کیا۔ لیکن تاریخی حقائق پیش کرنے سے پہلے اس ضمن میں چند ایک تعارفی کلمات گوش گزار کرنے ضروری سمجھتا ہوں۔ اب یہ یہاں سے میرا خیال ہے کہ اگلے پروگرام پہ اس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ پھر وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے ایک تسلسل میں سن ہی لیا ہے اور سمجھتے بھی جا رہے ہوں گے یقیناً کہ کس طرح جو نادان دوست ہے
وہ عقل مند دشمن سے زیادہ بدترین کردار ادا کر کے فوت ہوئے ہیں، اور کس طرح اسی کے پھل آج تک کھانے بھی اور اسی فصلوں کو ابھی تک کاٹنا بھی پڑ رہا ہے، اور ابھی مزید کاٹیں گے۔ ابھی تو وعدہ و پیما ہے، اور یہ حال اپنا وصال ہو تو خوشی سے ہی مر نہ جائیں کہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی کھل کے ابھی آپ نے وہ طالبانائزیشن اور وہ متشدد پن جو ہے نا، جو ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور ساری سوسائٹی کو کیا کہتے ہیں کہ ایک دھاگا دھاگا کر کے اس کا سوتر بکھیر دیتا ہے فضا میں، وہ وقت تو پھر آئے گا۔ اگر انسانیت نہیں سیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس طرح کے بہیمانہ الزامات بنام اسلام اور بنام نبض شناس رسول لگانے آپ باز نہیں آئے، تو خدا تعالیٰ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بھی غیرت ہے، آپ کے نام پہ بھی غیرت ہے، اور آپ کے پیغام کی بھی غیرت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ مودودیت اور اس طرح کے متشدد اسلام کی ایک شکل آپ یہ افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، اور وہاں پر چین نصیب ہونے کا نام نہیں لے رہے، 60 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھتے چلیں جائیں۔ وہ منیر نیازی صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ تھا ایک میرے ذہن سے اچانک وہ شعر سلپ ہو گیا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ جب میں ایک دریا پھلانگ کے پیرا کر کے اس کو میں سے گزر کے تو جب میں اترا پار تو تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو وہاں پر اب وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور حسرت بلکہ حیرت ہے ان آرام سے گھر بیٹھے لوگوں پر جو وسائل سے بھی مالا مال ہیں، جن کے پاس خود انحصاری کے تمام آپشنز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ایک لعنت اور وہ ایک ذلت کی مار، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دمر اللہ ہو، وہ دمر اللہ کا جو اثر ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی نسلوں کا کچھ سوچنے کی بجائے، اپنے بچوں کو کچھ بتانے کی بجائے، اپنے گھر کے سکون کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ آئندہ کرنے کی بجائے، وہ اب افغانستان کو دعوت دیتے ہیں، وہ وہاں کی ملائیت کو اور اس تشدد کو اپنے ہاں رواج پکڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ جس طرح ان کو کسی نے پلٹ کے نہیں کہا تھا کہ مولانا یہ کرنٹ کی لگے ہو، اسی طرح آپ کے مفتیوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جب تواڈے کرتوت ہیں تو تسی ساڈی جان کیوں نہیں چھڈ دے، بلکہ بڑھ بڑھ کے ان کے ہاتھ چومنے اسی میں وہ پرائیڈ لے رہے ہیں۔ کل ایک اطلاع ملی کہ جس کو 10-15 سال پہلے وہاں عنایت پور بھٹیاں کے علاقے سے انہوں نے ایک مولوی کو گنجا کر کے اس کی بھویں بھی مونڈ کے اور اس کی داڑھی مونچھیں بھی مونڈ کے کھوتے پہ بٹھا کے ذلیل کیا، پھر کہنے سے معافی تلافی دے کے پھر وہی مولوی بنا دیا اسی مدرسے میں، اور 5-7 سال اس میں وہ حرامزدگی دبی رہی ہے، پھر پتہ نہیں چلا، اب پچھلے ہفتے پھر اس نے وہی حرکت کی ہے تو اب وہ پکڑ کے تھانے دے آئے ہیں۔ مطلب پہلی دفعہ جب آپ نے اس کو گنجا کیا تھا، جب اس کے پربٹے مننے تھے، اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ کیوں لگا لیا؟ مجبوری یہ ہے، ان بد کرداروں کے علاوہ اب ان کے پاس دین کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں بچا، تو یہ بھی کیا کریں؟ اور انہوں نے انہی کو جا کے تو ہاتھ پکڑ کے انہی کے ہاتھ چومنے ہیں، جیسا بھی ان کا کردار ہو۔ یہی مولانا کو کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، یہی عطا اللہ شاہ بخاری کو کوئی نہیں پوچھنے والا تھا کہ تو جو تھیٹر لائے ہے، تو صاحب ممبر رسول کا دعویٰ رکھنا کردہ کی پہ ہیں تو یہ کتاب اس لیے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ 20-30 سال پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، یعنی امیجیٹ آفٹر کالج جب ہم نکلے تھے تو اس وقت ہی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہی آپ کے کرتوت ہم پہ آشکار تھے۔ اس کے بعد ہمیں کبھی اس طرح کا یہ جو سوڈو انٹلیکچول بیٹھتے ہیں نا کہ بس جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری جنگیں وہ کی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور کا تھا، بعد میں کمشنر ہو گیا لاہور کا، جب وہ ابھی CSS سے پہلے مجھے کہتا محمد واز اے گریٹ مین، میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟
اگر محمد واز اے گریٹ مین بٹ ہی واز ناٹ دا پروفٹ آف گاڈ دین آئی ہیو نو انٹرسٹ. تمہیں اگر ان کی رسالت قبول نہیں ہے تو مجھے ان کی تمہارے ذریعے تعارف کروائی ہوئی گریٹ مین شپ نہیں چاہیے. مجھے محمد الرسول اللہ والذین معہ قرآن شریف نے جو تعارف کروایا مجھے وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی ہے. آپ کی دانشوری کو میں کچھ نہیں سمجھتا, اور آپ کے ذریعے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مت احسان چڑھائیں کہ آپ ان کو گریٹ سمجھتے ہیں. ان کو گریٹ سمجھنے کے لیے جس ویژن کی ضرورت ہے وہ ابھی آپ لوگوں میں نہیں ہے. وہ ویژن تھا مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کا. انہوں نے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا وہ ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دل بر میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر, لے کر خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. فی امان اللہ. بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے آپ کو سننے کی, ہمیں کہنے کی اور لوگوں کو سمجھنے کی. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.